سورہ العنکبوت پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 9 اور 10۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين صدق الله العظيم۔ والذین، اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اچھے اعمال کیے، لندخلنہم ہم ضرور بالضرور ان کو داخل کریں گے، فی الصالحین نیکوکاروں میں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من کچھ وہ ہیں، یقولو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ اور جب انہیں اللہ کی راہ میں ستایا جائے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ تو لوگوں کے ستانے کو وہ اللہ کے عذاب کی طرح قرار دیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ اور اگر آئے، نصر مدد، مِن رَبِّكَ ان کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ تو کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ کیا یہ بات صحیح نہیں، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ جو جہان والوں کے دلوں میں ہے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، نیکی اور تقوی کے کمال درجے تک اپنے آپ کو لے گئے۔ صالحات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کمال درجے تک اپنے آپ کو لے جانا، جہاں تک ممکن ہو سکے کبیرہ گناہوں سے بچنا، صغائر سے بچنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صغائر بغیر توبہ کے معاف بھی ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ سے بچنا اصل عمل صالح یہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، زنا، شراب، جھوٹ، دھوکہ دہی، نظر کا غلط اٹھانا، یہ ساری چیزیں گناہ کبائر میں آتی ہیں۔ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچاتے ہیں اور اس ذریعے سے وہ اپنے آپ کو نیکی اور تقوی کے درجے تک لے جاتے ہیں۔ اب اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم انہیں ضرور بالضرور داخل کریں گے نیکوکاروں میں، دو جزائیں دیں گے۔ پہلی جزا کیا، ہم انہیں نیک لوگوں کی سنگت اور معیت نصیب کر دیں گے، اور نیک لوگوں کی سنگت اور معیت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ یاد رکھنا، اگر کسی انسان کو مخلص ترین نیک دوست مل جائے اور وہ اسے ہمیشہ اچھائی کی باتیں بتاتا رہے تو یہ اللہ کا انعام ہے اس پر۔ ایک انسان کا رجحان اللہ والوں کی طرف ہو جائے اور وہ زیادہ تر اپنا فارغ وقت اللہ والوں کی محافل میں رہ کر گزارے تو یہ اس پر اللہ کا انعام ہے۔ نیکوں کی معیت اور سنگت یہ اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، سابقون الاولون جو صحابہ ہیں جو پہلی ایمان لے آئے، اگر آپ ان کی لسٹ نکالیں تو ان میں اکثریت وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ جاہلیت میں بھی دوست تھے۔ اب ہوا کیا، جب ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تو وہ جو دوستی تھی، اس دوستی نے پھر کیا کیا، پلٹا کھایا اور وہ سبھی ایمان لے آئے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔
سنگت اچھی مل جانا، معیت اچھی مل جانا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ تو کہا ایک اجر تو ہم انہیں وہ یہ دیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں میں، نیکوکاروں میں ان کا شمار ہو جائے گا، یعنی نیکوکاروں کے ساتھ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو نیکوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے وہ نیک نہ بھی ہو لیکن اس کا ریٹ نیکوں والا ہی پڑ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تشریف فرماتے تو باہر کوئی سنگ ترے بیچ رہا تھا، تو اس نے کہا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے، آوازیں لگائی، تو وہ بزرگ ٹپ ٹپ رونے لگے اور فرمایا ہاں اچھے سنگ ترے، فرمایا ہاں اچھے سنگ ترے، یعنی جو اچھوں سے لگتا ہے سنگت مل جاتی ہے وہ تر جاتا ہے، تو اچھے سنگ ترے۔ اور اس کی مثال حدیث پاک میں بھی ہے باقاعدہ، آقا کریم فرماتے ہیں اچھوں کی سنگت ایسے ہی ہے جیسے عطار کی دکان، کہ انسان عطار کی دکان پر چلا جائے، خوشبو والی دکان پر نہ بھی خریدے پھر بھی خوشبو اس کے وجود سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بروں کی سنگت جیسے لوہار کی پٹی، انسان وہاں کوئی کام نہ بھی کروانے جائے لیکن بیٹھا رہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری پڑھ کر اس کے کپڑوں کو جلا دیتی ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حقائق درج فرمائی، فرماتے ہیں میں ایک حمام میں گیا نہانے کے لیے، تو وہ دور تھا جب لوگ نہانے کے لیے صابن نہیں اپنے جسم پر مٹی ملا کرتے تھے، اور مٹی کو جس طرح آج ہم برتنوں کو ریت سے یا مٹی سے مانجتے ہیں تو اس طرح انسان اپنے جسم پر مٹی ملتا تھا اچھی طرح، ٹھیک ہے، مٹی لے کر جاتے حمام میں اور اچھی طرح اپنے جسم پر مٹی ملتے خوب طریقے سے، پھر پانی بہاتے تو وہ مٹی ساری میل اتار کر لے جایا کرتی۔ پرانے زمانے میں جب صابن نہیں تھے تو لوگ مٹی سے نہایا کرتے تھے، تو حضرت سعدی فرماتے ہیں میں نے ایک ڈیلا مٹی کا اٹھایا اور میں نہانے کے لیے حمام میں چلا گیا، جب میں نے اس ڈھیلے کو مٹی کو اپنے جسم پر پھیرنا شروع کیا تو اس کے اندر سے خوشبو آئی، تو کہتے ہیں میں نے مٹی کو مخاطب کر کے پوچھا کیا مٹی تیرے اندر خوشبو کیسے آ گئی؟ تو اس نے کہا سعدی تو جانتا نہیں ہے میں کچھ دن گلاب کے ساتھ رہی، میں کچھ دن گلاب یعنی گلاب کی جو بیل تھی یا جو درخت تھا میں اس کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے، تو اس کی خوشبو مجھ میں آ گئی ہے۔ تو اسی طرح جب انسان اچھوں کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اچھوں کا رنگ اس پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ صحبت کا بہت بڑا اثر ہے، صحبت اثر کرتی ہے انسان کے وجود پر۔ تو کہا ایک اجر تو ہم ان کو یہ دیں گے کہ انہیں سنگت و معیت نیکوکاروں کی نصیب کر دیں، اور دوسرا اجر کیا ہے کہ ہم اس کا ثمرہ یہ دیں گے کہ انہیں اہل جنت میں داخل کر دیں۔ سبحان اللہ، جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ہم یہ ضرور بھی ضرور انہیں 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب اس آیا کے متعلق کہ اس کا شان نزول کیا ہے، مفسرین کرام نے کئی اقوال لکھے، 2 قول مشہور ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ کچھ اہل مکہ نے اسلام قبول کیا، ایمان نہیں، یہ پہلے یاد رکھنا، اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے ذہن میں اسلام کو معمولی سمجھا اور مکہ میں رہے، ہجرت نہ کی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اسلام کو معمولی سمجھا اس لیے ہجرت محسوس نہیں کی۔ اب ہوا کیا، جب بدر کے موقع پر مشرکین لشکر تیار کرنے لگے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے، تو یہ جو تھے نا ظاہراً کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو جناب مسلمان کہنے والے لیکن اسلام کو معمولی سمجھتے تھے، انہوں نے زبردستی انہیں بھی کافروں کے لشکر میں شریک کر لیا۔ اب یہ بدر میں گئے مشرکین کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو ان میں سے کچھ مارے گئے کچھ زخمی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے صحابہ سے کہہ دیا یہ جو مارا گیا یہ تو کلمہ پڑھتا تھا۔ اب صحابہ کو دکھ ہوا کہ یہ تو کلمہ پڑھتے تھے، تو کچھ صحابہ نے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیا نمبر 97 نازل فرمائی، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ
کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس فرشتہ جان لینے کے لیے آئے گا تو فرشتہ کہے گا کس حال میں تھے تم؟ تو انہوں نے کہا ہم کمزور تھے، ہم نے اس لیے ہجرت نہیں کی. تو فرشتہ کہنے لگا آگے سے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اگر مدینہ کی طرف نہیں جانے جاتے تو اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی اور طرف نکل جاتے تم، لیکن اپنا ایمان تو بچاتے. ٹھیک ہے. اب جب یہ آیا آئی تو صحابہ کو روک دیا گیا ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا، یہ تو اسلام کو جو ہے نا معمولی سمجھ رہے تھے. اب صحابہ نے یہ آیت لکھ کر جو مدینہ میں باقی رہتے تھے کمزور ان کی طرف بھیج دی کہ بھائی اب دیکھو تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، تم یہ نہیں کہہ سکتے ہم کمزور تھے ہم اس لیے ہجرت نہیں کی. اللہ نے کہہ دیا زمین وسیع ہے، ضروری نہیں مدینہ کی طرف آؤ، کسی اور طرف نکل جاؤ اور وہاں سے گھوم کر پھر مدینہ آ جانا، تو اب تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب انہیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا عذر قابل قبول نہیں ہے، اس کے باوجود پھر جنہوں نے ہجرت نہیں کی ان کے متعلق پھر یہ آیا ہے کہ تم منافق ہو، تم زبان سے کہتے ہو ہم ایمان لائے اللہ پر. اور دوسرے کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سرے سے ہی منافقوں کے متعلق آئی ہے. اب کیا ہے کہ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اللہ کی راہ میں ان کو ستایا جاتا ہے تو وہ اس ستانے کو، لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کی طرح قرار دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا عذاب آ گیا مجھے، حالانکہ میں نے ایمان قبول کیا، میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، میں نے ایمان قبول کیا، لیکن اللہ کا عذاب مجھ پر آ گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ لوگوں نے ان کو ستایا تو لوگوں کے ستانے کو انہوں نے اللہ کا عذاب قرار دے دیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوتا کیا ہے جب کوئی ان کو ستاتا ہے یا بالفرض مسلمانوں کو وقتی طور پر کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ منحرف ہو کر کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انا کنا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. کافروں کو جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں اسلام سے اور آگے سے کہتے ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے تھے، ہم نے تو دھوکے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، باقی جہاں تک تعلق ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب جب مسلمانوں کو کوئی فتح نصیب ہوتی ہے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں ہم تو آپ کے مسلمان بھائی ہیں. اچھا پھر کافروں کے پاس کیا لینے گئے؟ ہم تو ان کے راز جاننے کے لیے گئے تھے. مسلمانوں کو کہتے ہیں ہم کافروں کے راز جاننے کے لیے گئے تھے اور کافروں کو جا کر کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہیں. اب اللہ فرماتا ہے دنیا کا فائدہ لینے کے لیے تم مسلمانوں کو اور کافروں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو کیسے دھوکہ دو؟ میں دنیا کا مطلب حاصل کرنے کے لیے تو دے لو دھوکہ جتنا دے سکتے ہو. ٹھیک ہے. کافروں کے پاس جا کر کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہو کہتے ہو ہم تو ان کے راز لینے کے تھے، ہم تو تمہارے بھائی ہیں، تمہیں فتح ملی ہے مال غنیمت سے، ہمیں بھی حصہ دو. ٹھیک ہے. تو اللہ فرماتا ہے دنیا کا مطلب نکالنے کے لیے تم یہ جو مسلمانوں اور کافروں کو دھوکے میں رکھ رہے ہو، مان لیا دھوکے میں رکھ لو گے اور دنیا کا مطلب حاصل کر لو گے، کتنا ہی حاصل کر لو گے، کر لو جتنا کرتے ہو. لیکن اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمام جہان میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں، انسانوں یا جان والوں کے دلوں میں جو کچھ بھی راز ہے اللہ ان سب سے واقف ہے. اللہ سے تو کوئی راز پوشیدہ نہیں، اللہ سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. اب پھر بتاؤ کہ دنیا کا مطلب لے کر تم نے کہا جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے مفادات پر کام کریں گے، اور تمہیں جو ہے نا انہوں نے کھڑا کر دیا عہدہ دے کر، اب دنیا کا مفاد حاصل کر لیا، لیکن دنیا میں بڑی عزت بنائی. جب محشر کے میدان میں اللہ تمہارا راز فاش کرے گا پھر بتاؤ کیا حشر ہوگا. جب اللہ تمہارا راز فاش کرے گا میدان معاشر میں کہ تمہارے دلوں میں کیا تھا، کس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ تم کر رہے تھے، پھر بتاؤ تمہارا حشر کیا ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ حشر تو میں نے کرنا ہے اور حشر تو میرے دستے قدرت میں ہے اور میں ہر راز کو جاننے والا ہوں جو تمہارے دلوں میں ہے، اگلو یا نہ اگلو.
اس راز کو زندگی پوری راز بنا کر رکھو، لیکن میں واقف ہوں تمہارے دلوں کے راز سے، میں معاشر میں تمہارا حشر کروں گا، تمہارے سارے راز فاش کر دوں گا، اور جب میں نے راز فاش کیے پھر بتاؤ تمہارے پلڑے کیا رہے گا۔ فرمایا دنیا کی مطلب آری کے لیے دھوکہ مت دو، ایمان کرتے ہو نا، ایمان لائے پھر پورے یقین سے ایمان لے آؤ۔ آپ دیکھیے نا حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، زمانہ یہودیت میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، نہ اونٹ کا گوشت یہودی کھاتے ہیں۔ اب اسلام قبول کیا تو کہا دل و جان سے مانتا ہوں اونٹ حلال ہے، کہا دل و جان سے مانتا ہوں اونٹ حلال ہے، لیکن میں کھاؤں گا، میں نہیں کھاتا۔ تو اللہ نے قرآن بھیجا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، عبداللہ بن سلام آئے ہو تو پھر پورے آؤ، وہ پرانی رمق نہ ذہن میں رکھو، وہ کیوں رکھتے ہو ذہن میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیے نا ہم کئی سو سال ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، اب ہندوؤں کا کلچر ہمارے ہاں ڈیولپ کر گیا، اب جب وہ ہندوؤں کا کلچر ڈیولپ ہوا پھر اوپر سے انگریز آ گیا ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے، اب انگریز آیا تو اسے ہندوؤں کا کلچر بدل کر اپنا کلچر ہمارے اندر ڈیولپ کر دیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا، آج مسلمان بھی کرسمس کی جو ہے نا وہ دعوتیں دے رہے ہیں، آج مسلمان بھی کرسمس کے پروگراموں پر جا رہے ہیں، اور رونا یہ ہے کہ بڑے بڑے مولوی نامور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ جا رہے ہیں کرسمس کے پاس جو ہے نا وہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ اتنی منافقت، اتنی بڑی بے ایمانی، اسلام کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کہ لبادہ اوڑا ہوا ہے اسلام کا اور کرسمس کے کیک کاٹے جا رہے ہیں۔ وہ جو کلچر انگریز نے ہمارے اندر ڈیولپ کیا تھا وہ کلچر ہم چھوڑ نہیں سکے۔ آپ لباس ان کا پسند کرتے ہیں، طرز زندگی ان کا پسند کرتے ہیں، اپنے چہرے کی شناخت ان کی طرح کی بناتے ہیں، بال ان کی طرح کی کٹواتے ہیں، لباس ان کی طرح کے پہنتے ہیں، وہ سارا جو ڈیولپ ہوا تھا وہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ اب کہا گیا کہ یہ یاد رکھو، ایمان اسلام میں آئے تو پھر پورے آ جاؤ۔ پھر اب یہ کہتا لگ رہا کہ میں زمانہ یہودیت میں اونٹ نہیں کھاتا تھا، میں اونٹ کو حلال سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میں نہیں کھاؤں گا، تو اسلام نے کہا نہیں کھاؤ۔ عبداللہ بن سلام نے معافی مانگی اور کہا سب سے پہلے اونٹ کا گوشت میں کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا۔ آدھا تتر آدھا بٹیر، اسلام کہتا ہے یہ نہ بنو، پورے آؤ اسلام میں۔ تو یہاں بھی یہی کہا کہ جا رہا ہے کہ تم کافروں کے کہتے ہو ہم ایمان لائے، اور پھر جب مسلمانوں پر سختی آتی ہے تو بھاگ کر ان کے پاس چلے جاتے ہو اور کہتے ہو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب مسلمانوں کو آسانی آتی ہے پھر بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہو، کہتے ہو ہم تو تمہارے بھائی ہیں۔ اب مسلمان تم سے پوچھتے ہیں پھر اگر ہمارے بھائی ہو تو کافروں کے پاس کیا لینے گئے تھے، تو کہتے ہیں جی ہم ان کا راز پتہ کرنے گئے تھے۔ اب کافر کہتے ہیں مسلمانوں کے پاس کیا لینے گئے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو بس مسلمانوں کو دھوکہ دینے گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے دے لو دنیا کے مطلب کے لیے دھوکے، لیکن یاد رکھو اللہ تمہارا حشر کرے گا، اور ضرور بھی ضرور کرے گا، اور تمہارے سارے راز فاش کر کے سامنے رکھ دے گا، پھر تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا